برادران ملت اسلامیہ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے حضرات، ایک مرتبہ بارگاہ رسالت مآب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا شفینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا شفینا مولانا محمد بعدد کل شیء معلوم لک رب ارنی بجمالک وجمال رسول اللہ، یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، آج کے اس مختصر سی گفتگو میں کوشش یہ رہے گی کہ ہمارے اور آپ حضرات کے روزمرہ اذکار میں، روزمرہ کے افعال میں جس چیزوں کی ہمیں اور آپ کو بے انتہا ضرورت ہے، صحیح معنوں میں ہمارا اور آپ کا اس پر عمل ہو۔ اس سے پہلے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عریض عقیدت پیش کرتے ہیں۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے توسع بے تناہی سے ہے بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن نصف کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن نصف کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے۔ حضرات، یہ ماہ رمضان المبارک جو ہمارے اور آپ کے سروں پر سایہ فگن ہے، اور اس کی بے پناہ نعمتوں، عظمتوں اور برکتوں سے ہم اور آپ انشاءاللہ العزیز مالا مال بھی ہو رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں اور آپ سب کو اس ماہ رمضان شریف کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے، اور صحیح معنوں میں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی ہماری یہ کاوش ہمارے محب گرامی، لائق صد احترام، مفکر اسلام، عالم نبیل، فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا مفتی محمد احمد وارثی صاحب قبلہ سلطان پوری، جن کی بے پناہ محبتوں اور عنایتوں کے سائے میں آج یہ خاکسار کچھ لمحات کے لیے لب کشائی کے لیے حاضر خدمت ہوا ہے، اور اس لب کشائی میں اگر اس خاکسار سے کوئی غلطی، کوئی لغزش ہوتی ہو تو میں اپنے علماء کرام، مفتیان کرام سے ایک عریضہ پیش کر رہا ہوں کہ برائے کرم میری اصلاح فرمائیں اور اسے معاف فرمائیں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھی، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، خطبہ مسونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ اسی مذہب اسلام کے تعلق سے چند لمحات آپ حضرات سے گزارش کرنا ہے۔ سب سے پہلے انسان کو اپنے رب یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمارا پالنہار ہے، اور وہ رب قدیر جس نے ہمارے اور آپ کے اوپر بے شمار فضل و کرم فرمائے، بے شمار عنایتیں فرمائیں، بے شمار کرم، بے شمار نوازشیں اس رب تعالیٰ نے فرمائی ہیں۔ سب سے پہلے ہم اپنے پروردگار عالم کی بارگاہ میں صحیح معنوں میں سچی توبہ کرنے کے بعد گڑگڑائیں اور دعائیں مانگیں۔ یقیناً ہمارا رب ہمارے آقا نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں اور آپ کو ضرور کچھ نہ کچھ عطا فرمائے گا۔ بہرحال تفصیلی گفتگو میں نہ جا کر اصل موضوع کی طرف پلٹنا چاہتا ہوں۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول پاک ہے جس سے میں اپنی گفتگو
کا آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ فرماتے ہیں اگر 3 چیزوں میں تیرا دل نہ لگے، 3 چیزوں میں اگر تیرا دل نہ لگے، وہ 3 چیزیں یہ ہیں۔ نمبر 1 فرماتے ہیں نماز پڑھنے میں، نمبر 2 تلاوت کلام مجید میں، اور نمبر 3 ذکر الہی میں۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول پاک ذرا غور کرنے کی بات ہے۔ فرماتے ہیں اگر 3 چیزوں میں تیرا دل نہ لگے، یعنی نماز پڑھنے میں، یعنی نماز میں خشوع اور خضوع نہ ہو، نماز محبت کے ساتھ نہ ہو، نماز اس انداز سے نہ پڑھی جائے جو پڑھنے کا طریقہ بزرگوں نے سکھایا ہے، اور تلاوت کلام مجید میں تیرا دل نہ لگے اللہ کا ذکر کرنے میں، تو حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سامعین غور فرمائیں، فرماتے ہیں تو یہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ پہ توفیق کے دروازوں کو بند کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔ تو اسی جملے سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے وہ پروردگار عالم جس نے ہمیں اور آپ کو اس خاکدان گیتی پر پیدا فرمایا، جو ایسا کارساز ہے کہ جس کی قدرتوں کا اور جس کی بے پناہ نوازشات کا ہم اور آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے، اور کبھی انسان اگر صحیح معنوں میں غور و خوض کر کے دیکھے تو وہ پروردگار عالم جو دن کے اجالے کو رات کی سیاہی میں تبدیل کر دیتا ہے، جو رات کی سیاہی کو دن کے اجالے میں تبدیل کر دیتا ہے، وہ پروردگار جس نے آسمان کو بغیر ستون کے پیدا فرما دیا، وہ پروردگار عالم جس نے ہمارے اور آپ کے لیے بے شمار نشانیات کو پیدا فرما دیا ہے۔ کبھی غور کیا کرو، سوچا کرو کہ آخرکار اس رب نے ہمارے اور آپ کے اوپر بے شمار کرم فرمائے ہیں۔ لاؤ سب سے پہلے اپنے رب کی بندگی کریں۔ آج مذہب اسلام ہمیں اور آپ کو عنایت کیا گیا ہے، آج ہمارا اور آپ کا صحیح معنوں میں اس پر عمل نہیں ہے۔ کاش ہمارا عمل ہوتا، ہم اپنے رب کا شکر و احسان ادا کرتے۔ ایک جملہ اور یاد آیا کہ آج اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں پر بھی انسان اس کا شکر ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس کی ایک مثال دے رہا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین ارشاد فرماتی ہے کہ اگر تیرے حلق سے پانی کا ایک قطرہ آسانی کے ساتھ گزر جائے، اگر تیرے حلق سے پانی کا ایک قطرہ آسانی کے ساتھ گزر جائے تو یہ مت سمجھ کہ اس میں تیری اپنی کوئی کامیابی ہے، تیرا اپنا کوئی کمال ہے، بلکہ یہ تیرے رب کا فضل ہے جو پانی تیری حلق سے آسانی کے ساتھ گزر گیا۔ غور کرنے کی بات ہے، ایک پانی جیسی چیز، اور ہم اور آپ دیکھتے ہیں یقیناً ایسا ہوتا ہے، خدا نہ کرے کبھی کبھی کوئی ایسا وقت انسان کے اوپر آ پڑتا ہے کہ جب اس کے حلق میں ایک ایک دانہ اور ایک پانی کا قطرہ ہم اور آپ چمچوں سے ڈالا کرتے ہیں، تب اس کے باوجود بھی بڑی مشکل اور بڑی تکلیفوں کے بعد وہ پانی کا قطرہ اس کی حلق نیچے اترتا ہے۔ بھائیو، اللہ کی قدرتوں اور اس کی بے پناہ نعمتوں پر کبھی غور کیا کرو۔ پانی کا ایک قطرہ بھی اگر ہم پی رہے ہیں، اس میں ہمارا کمال نہیں ہے، یہ ہمارے رب کا فضل اور اس کا احسان ہے، اس کی ہی عطا ہے جو پانی کا ایک قطرہ ہماری حلق نیچے اتر رہا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہم اور آپ محبت کرتے ہیں۔ اب ذرا دیر کے لیے آئیے گا، 2-4 جملے جو آج کے حالات میں ہمارے اور آپ کے لیے بے انتہا ضروری ہیں، اور ہمارے حالات ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا فضل و کرم فرمائے۔ اس ماہ رمضان شریف کی جہاں تک فضیلتوں کا سوال ہے تو بے شمار فضیلتیں اس ماہ رمضان المبارک کی ہم اور آپ اکثر و بیشتر علماء دین اور مفتیان اکرام سے سماعت فرماتے ہی رہتے ہیں۔ بڑے افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ آج اس وقت ایسے ماحول میں جب کورونا وائرس کی شکل میں پوری دنیا میں لاک ڈاؤن کا اہتمام کیا گیا ہے، اس وقت بھی مسلمان صحیح معنوں میں اس ماہ رمضان شریف کے جو مقدس روزے فرض کیے گئے ہیں اس پر بھی صحیح معنوں میں ان روزوں کو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کھلے خزانہ انسان گھومتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ذرا دیر کے لیے سوچو، کیا ہمارے اور آپ کے اعمال بس اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اپنی پناہ میں رکھے۔ رمضان، اس کے علاوہ ماہ رمضان شریف کے روزے اور نماز، خدا کا ذکر، قرآن کی تلاوت۔ آج ہم اور آپ قرآن کی تلاوت، چند باتیں اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس ماہ رمضان شریف میں عموماً ایک ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم اور آپ تلاوت کلام مجید کثرت سے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اور توفیق عطا فرمائے اور کثرت سے کریں۔
اس لیے کہ ہمارے بزرگوں نے ائمہ نے، آپ امام اعظم کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، امام احمد بن حنبل کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، امام شافعی کی، امام مالک رضی اللہ تعالی مجمعین کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ ان بزرگوں نے، ان آقاؤں نے کتنے تقوی اور طہارت کے ساتھ زندگی گزاری اور قرآن کی کیسی تلاوت فرماتے تھے۔ سرکار امام اعظم علیہ رحمت و رضوان کے بارے میں لکھا ہے کہ جس جیل کی کوٹری میں آپ کا وصال ہوا ہے اس میں 7000 مرتبہ قرآن مجید کا ختم شریف فرمایا ہے۔ اندازہ لگائیں کتنی کثرت سے تلاوت فرماتے تھے وہ حضرت امام احمد بن حنبل۔ میں پوری تفصیل بیان کرنا نہیں چاہتا، جنہوں نے خلق قرآن کو کے مسئلے میں اپنی جان پر بے شمار مظالم سہنے کے بعد آج قرآن اور مذہب اسلام پر جو ان کے مذہب اسلام ہم تک پہنچایا ہے، ذرا غور کرو۔ آج وہی قرآن ہمارے اور آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ اگر حضرت امام احمد بن حنبل نے اس وقت قرآن کے لیے کوڑے نہ کھائے ہوتے، 29 کوڑے حضرت امام احمد بن حنبل نے اپنے جسم انور پر جس وقت کھائے تھے، اور اس وقت صرف بات یہ تھی کہ قرآن کی معاذ اللہ رب العالمین قرآن پر حربہ کیا گیا تھا، تو ایسے وقت میں حضرت امام بن احمد بن حنبل کو ذرا اٹھا کر تاریخ اٹھا کر دیکھو۔ آپ کے کسی نے پوچھا، لوگوں نے کہا کہ امام احمد بن حنبل آپ نے تکلیفیں اٹھائی ہیں، اللہ اللہ، تو بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر حضرت امام احمد بن حنبل اس وقت قرآن کے لیے تکلیفیں نہ اٹھاتی تو اللہ ہی جانتا ہے، خدا نہ کرے کہیں ایسا نہ ہوتا کہ پوری دنیا کے مسلمان گمراہ ہو جاتے۔ یہ تکلیف جو حضرت امام احمد بن حنبل نے اٹھائی ہے قرآن معظم کے لیے، آج ان کا بہت بڑا احسان ہے کہ پوری دنیا میں قرآن کے ماننے والے بھی ہیں اور مذہب اسلام پر عمل کرنے والے بھی ہیں۔ یہ ہمارے علماء جانتے ہیں کہ بہت لمبا اور طویل بحث ہے وہ کیا کیا معاملات ہوئے تھے، بس بتانے کا مقصد یہ، ان سے قرآن کی تلاوت پوچھیے۔ سرکار امام شافعی کی زندگی اٹھا کر دیکھیے، حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ 1 ختم شریف روزانہ فرمایا کرتے تھے۔ اور ہمارے اکابرین کی تاریخ اٹھا کر دیکھو گے، بات کیا ہے؟ اس لیے کہ ان علماء کو، ان اکابرین کو قرآن سے محبت تھی، اللہ سے محبت تھی، رسول اللہ کی سنتوں سے محبت تھی۔ ان کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا، کچھ رہے یا نہ رہے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اپنی زندگی کو فنا کر دینا ہی زندگی کا مقصد تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن سے محبت کرنے والوں کا مقام دیکھو۔ آئیے ایک جملے میں ایک بات پہنچاتا ہوا آپ سے رخصت ہونا چاہوں گا کہ آج ہمیں قرآن سے کتنی محبت ہے، اور آپ جو دیکھ رہے ہیں کتنی محبت ہے ہمیں اور آپ کو قرآن سے۔ سرکار امام اعظم علیہ رحمت و رضوان کے شہزادے، جب قرآن کریم بچپن کا عالم تھا تو قرآن کریم جس طرح ہم اور آپ بھی اپنے بچوں کو مدارس اسلامیہ میں یا علماء دین کے پاس بھیج دیتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت کے لیے کہ بیٹا سیکھ لو، اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ پہلے ہم قرآن سیکھیں۔ آج ہماری قوم میں جو سب سے زیادہ کچھ چیزیں ایسی پیدا ہو گئیں، جیسے آج لاک ڈاؤن کی وجہ سے مسلمان پریشان ہیں، اکثر و بیشتر فون آتے ہیں مولوی صاحب تراویح کیسے پڑھیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کاش ہمارے بچوں نے پہلے تعلیم اسلام قرآن کی تعلیم کو سیکھا ہوتا، کاش ان بچوں کو معلوم ہوتا جنہوں نے انگلش، ہسٹری، میتھ، سائنس، اس کے علاوہ دیگر علوم تو بڑی محنت و مشقت کے ساتھ ان کے والدین نے پیسہ خرچ کرنے کے بعد سکھوائے ہیں، کاش ان کے والدین نے قرآن بھی سکھوا لیا ہوتا تو آج لاک ڈاؤن ہی صحیح، اس کے باوجود بھی ہم اپنے گھروں میں سیمانوں میں قرآن کی تلاوت کر کے نماز تراویح ادا کر سکتے تھے۔ مجبوری یہ تھی، بات یہ ہے کہ ہم نے پڑھا ہی نہیں۔ حالانکہ لاک ڈاؤن ہوا ہے یہ تو ہمارے اور آپ کے لیے بہتری ہے اور پوری دنیا میں ہوا ہے، اس کا یہی ایک علاج تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے اوپر، ہمارے ملک ہندوستان کو بھی اس بلا سے محفوظ و معمون فرمائے اور پوری دنیا کو محفوظ و معمون فرمائے۔ بتانے کا مقصد یہ، آج ماہ رمضان میں مسلم بچے فون کرتے مولانا صاحب تراویح کیسے پڑھیں۔ غور کرو، آج کا بچہ، آج کے والدین پیسہ خرچ کر رہے ہیں دنیاوی تعلیم پر۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، بڑے بڑے بزرگوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھو جو اپنے پیسے سے، اپنے درہم و دیناروں سے علماء پر اس لیے خرچ کرتے تھے تاکہ علماء دین کا کام کریں، انہیں کسی کے دروازے پر جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ کماتے اس لیے تھے کہ آپ دین کا کام کرو، ہم آپ کے اخراجات اٹھائیں گے، اور وہ تو ایک اپنا طریقہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے، آقا فرماتے ہیں جو دین کا کام، دین کے کام میں لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ غیب سے اس کی روزیوں کے سامان پیدا کر دیتا ہے۔ بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہمارے بچے بھی قرآن کی تعلیم سیکھے ہوئے ہوتے تو حضرت امام اعظم علیہ رحمت و رضوان کے شہزادے جب قرآن کی تعلیم سیکھنے کے لیے گئے، اور ابھی آپ نے مکمل پورا قرآن مجید نہیں سیکھا،
بلکہ حضرت امام اعظم علیہ رحمۃ الرضوان کے شہزادے نے فقط سورہ فاتحہ شریف یعنی الحمد شریف مکمل جب پڑھ لی، والد گرامی کے پاس آئے اور آنے کے بعد بڑی خوشی کے ساتھ یہ کہا، ابا حضور میں نے آج سورہ فاتحہ شریف یعنی جسے ہم اور آپ الحمد شریف کے نام سے یاد کرتے اس کو پڑھ لیا ہے۔ حضرت امام اعظم علیہ رحمۃ الرضوان کی محبت دیکھو، بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور اس سے اور کچھ نہیں پوچھا، اور ہاتھ پکڑ کر سیدھے اس کے استاذ کے پاس لے کر پہنچے۔ استاذ نے دیکھا کہ سرکار امام اعظم تشریف لا رہے ہیں تو کچھ گھبرا سے گئے، ہیبت سی طاری ہو گئی کہ کہیں ایسا نہ ہو ہم سے کوئی گستاخی ہو گئی ہو ان کے شہزادے کے شان میں، کہیں ایسا نہ ہو ہم سے کسی طرح کہ کوئی غلطی ہو بیٹھی ہو۔ تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے، ان کے سلام کرنے سے پہلے سلام کر لیا اور کہا حضور آپ تشریف لائے ہو، آپ حکم فرما دیتے یہ غلام حاضر ہو جاتا۔ اللہ اللہ مسلمانوں، جذبہ امام اعظم کو سلام ہو، اور امام اعظم کی قرآن کی محبت تو دیکھو۔ سرکار امام اعظم علیہ رحمۃ الرضوان فرماتے نہیں اس وقت تمہارا آنا ضروری نہیں تھا بلکہ میرا آنا ضروری تھا، اور اس کے بعد اپنی جیب خاص میں ہاتھ ڈالتے ہیں، 1000 درہم یا دینار نکالے اور نکالنے کے بعد استاذ کے ہاتھ پر رکھ دیے، کہا آج مجھے سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ تم نے میرے بیٹے کو خدا کے کلام مقدس کلام کی مبارک سورت سورہ فاتحہ شریف یاد کرا دی ہے، الحمد شریف یاد کرا دی ہے۔ میں اسی کی خوشی میں 1000 درہم یا دینار تمہیں دے رہا ہوں، کاش میری جیب میں اگر 1,00,000 درہم بھی ہوتے تو خدا کے اس مبارک کلام کی یاد کرنے کی خوشی میں تم پر خرچ کر دیتا۔ غور کرو، یہ ہمارے بزرگوں کی قرآن سے محبت تھی۔ آج ہمارے عمرہ دولت مند حضرات اس طرف راغب نہیں ہوتے ہیں کہ اپنے بچوں کو تعلیم دلائی جائے، یا خود نہیں دلا سکتے تو کم سے کم جو غربا مساکین یا ہمارے مدارس اسلامیہ کے طلباء ہیں اس لائق نہیں ہیں، ان میں جذبہ تو ہے تعلیم سیکھنے کا اور ان کے پاس مالی اسباب اتنی اچھی حالتوں میں نہیں ہیں، تب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کا ایک لاہی عمل طے کر لیں کہ لاؤ کم سے کم کچھ ایسا کر چلیں جس سے اگر کوئی ایک عالم دین بن گیا، کوئی دین کا بہترین فقیہ بن گیا، مفتی بن گیا، اگر ہم نے اس پر اپنے مال کو خرچ کیا ہے، اللہ نے چاہا کل یہ ہماری بخشش کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ اس کی بے شمار مثالیں، ادھر جانا مقصود نہیں ہے، بات قرآن کی آئی تھی تو قرآن سے مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ نعمت بخشی ہے۔ کیا فرماتے ہیں حضرت امام حسن بصری، نماز میں تلاوت کلام مجید میں اللہ کا ذکر کرنے میں تیرا دل نہ لگے تو سمجھ لے تجھ سے اللہ کی توفیق کے دروازے بند ہو گئے۔ آج ہم اپنے حالات دیکھ لیں، ہمارے رب کے حالات بڑے عجیب و غریب ہیں، ہمارے رب کے دل نہیں لگتے ہیں۔ نمازوں میں بھی ہم بڑا جلدی کرتے ہیں، بھاگتے ہیں۔ تراویح کی نماز ہی سوچتے ہیں کہ بہت جلدی 10 منٹ میں ہونے والی ہو تو 5 منٹ میں ہو جائے، قرآن پڑھنا نہیں چاہتے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ ذکر، ہمارے دل جو ہیں ان دلوں میں ابھی غفلت اور ابھی شیطانی وسوسائز موجود ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ کی طرف پلٹو، وہ پروردگار عالم اگر صحیح معنوں میں اس کی طرف جھکو گے تو اللہ نے چاہا وہ ایسا کارساز ہے کہ ہم اور آپ تو کیا کوئی بھی اس کی کارسازی کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ وہ ہمارا ایمان ہے کہ اگر ہم نے صحیح معنوں میں اللہ اور اس کے رسول کے فرمانات پر عمل کر لیا تو دونوں جہان میں زندگی ہماری اور آپ کی کامیاب و کامران۔ اب آگے بڑھیے گا، ایک جملہ اور سنیے گا، نماز کیسی عظیم المرتبہ دولت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، مگر مسلمان مومنین اس کی طرف توجہ دیتے ہیں اس انداز سے، اللہ ماشاءاللہ سب تو نہیں دیتے جو ہمیں اور آپ کو دینا چاہیے تھا، اور یہی وجہ ہے دین سے دوری ہی۔ ایک بات اور یاد رکھیے گا، ہمارے اعمال، ہماری بدعمالیاں ہی ہمیں برباد کر سکتی ہیں۔ اگر ہمارے اعمال اچھے ہوں گے تو اللہ نے چاہا، ہمارا رب ایسا قادر مطلق ہے، ایسا غفور الرحیم ہے، اگر صحیح معنوں میں ہم سچی توبہ کر کے گڑگڑائیں، اللہ نے چاہا وہ ہمارے خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ اور کیوں نہ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ نے ایک روایت ارشاد فرماتے ہیں کہ جس مکان میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر بندہ سیدھا قدم رکھ لیتا ہے تو 30 دن تک شیاطین اس مکان میں داخل نہیں ہوتے۔ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو 40 دن تک جادوگر اور جادوگرنی اس مکان میں داخل نہیں ہو سکتے۔ قرآن میں کیا نہیں ہے؟ افسوس ہم اور آپ اس قرآن کی تلاوت نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سورہ بقرہ شریف کا آخری رکوع آمن رسولوں سے لے کر اخیر تک پڑھیے گا۔ اگر آپ شام کو پڑھ کر سو جاتے ہیں، فضائل کی طرف جانا مقصود نہیں ہے، تو آقا فرماتے ہیں اس رات میں آنے والی 1000 بلاؤں سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ و معمون کر دیتا ہے۔ قرآن میں سب کچھ ہے۔ اب نماز
چند لمحات کے لیے سنیے گا نماز کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اگر یہ توفیق عطا فرمائی ہے سر جھکانے کی توفیق، حضرت امام احمد بن حنبل کا ایک قول یاد آیا، فرماتے حضرت امام احمد بن حنبل رب کی بارگاہ میں دعائیں مانگتے تھے، یا اللہ جس طرح تو نے کسی غیر کے آگے سر جھکانے سے بچا لیا ہے، اسی طرح کسی غیر کے آگے یہ چہرہ یہ ہاتھ پھیلانے سے بھی بچا لے۔ کیا مطلب تھا؟ مولا جب تو نے یہ اس توفیق بخشی ہے کہ یہ سر تیری بارگاہ میں جھکتا ہے تو یہ ہاتھ کسی اور کے سامنے نہ پھیلیں، اگر پھیلیں تو صرف تیری بارگاہ میں۔ اور وہ امام احمد بن حنبل جنہوں نے 5 حج فرمائے تقریباً، اور جن کے 5 حجوں میں 3 سواری پر 2 پیدل، اور ان 5 حجوں میں فقط 20 درہم خرچ، یعنی 20 درہم خرچ فرمائے۔ اندازہ لگاؤ ایک حج میں غالباً 20 درہم ہی خرچ ہوتے تھے، 5 کیے ایک حج میں۔ اب ذرا غور کرو آج ہمارا اور آپ کا عالم کیا ہے۔ ہم اگر حج بھی کرنے جا رہے ہیں تو فضول خرچی ہماری اتنی ہوتی جس کا اندازہ نہیں۔ وہ سرکار امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہرحال نماز کی گفتگو سنیے گا تو نماز ایک ایسی عبادت اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دی ہے۔ یہ ماہ رمضان شریف چل رہے ہیں، اس کا مبارک مہینہ، اور جس کا دوسرا عشرہ ہمارے اور آپ کے سروں پر سایہ فگن ہے، جسے ہم اور آپ عشرہ مغفرت بھی کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلا جملہ مختصر سے انداز میں بتانا چاہتا ہوں، اس کو اور سمجھیے گا۔ نماز کی توفیق اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بخشی ہے، اور کتنا بڑا احسان ہے اس کا، جس کا اندازہ ہم اور آپ نہیں لگا سکتے۔ روزے کی توفیق بخشی ہے، روزہ انسان کے علاوہ کوئی نہیں رکھتا، یہاں تک کہ جنوں پر بھی روزہ فرض نہیں ہے۔ چرندوں پرند چیٹی مکوڑے کیڑے مکوڑے رکھ لیں الگ کی بات ہے، توفیق کسی جانور کو اللہ کی طرف سے ہو، یہ انسان کو ہی توفیق بخشی گئی، انسان کو ہی عطا کیا گیا کہ انسان پر ہی روزے فرض کیے گئے۔ اب نماز اور روزہ دونوں چیزیں ہیں، ذرا دیر کے لیے غور کیجئے۔ ایک جملہ میرا یاد رکھیں کہ نماز ویسے تو اس میں بے شمار فضیلتیں ہیں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے الملفوظ شریف میں تو بہت کچھ لکھا ہے، پر جو میں کہنے جا رہا ہوں، انسان کبھی غور کر کہ تیرے رب نے تجھ پر کتنے کرم فرمائے۔ نماز میں کیا کیا ہوتا ہے، ہم اور آپ نیت باندھتے ہیں اللہ اکبر تکبیر اولیٰ کہنے کے بعد، تو نیت باندھنے کے بعد پھر ہم رکوع بھی کرتے ہیں، پھر ہم قیام بھی کرتے ہیں، قعدہ بھی کرتے ہیں، سجود بھی کرتے ہیں۔ بس یہی ایک موقع اور یہی ایک جملہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اب آپ سنیے گا اللہ تعالیٰ نے کیسا فضل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے درختوں کو پیدا فرمایا۔ درخت کس حالت میں ہے؟ حالت قیام میں۔ بعض علماء فرماتے ہیں درخت جو پیدا کیا گیا سیدھا، تو جس طرح انسان اللہ اکبر کہنے کے بعد تکبیر کہنے کے بعد حالت قیام میں ہوتا ہے، یعنی کھڑا ہوتا ہے، تو درختوں کو اللہ تعالیٰ نے جو کھڑا کیا ہے یہ حالت قیام میں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو پیدا فرمایا۔ جانور جو پیدا کیے گئے ہیں تو وہ جانور بھینس ہے، گائے ہے، ہاتھی ہے، گدھا ہے، کتا ہے، بلی ہے، بندر ہے، یہ سارے کے سارے جانور حالت رکوع میں ہیں اور یہ اسی حالت میں رہیں گے۔ غور کرو، درخت حالت قیام میں، جھکنے والا جانور حالت رکوع میں، مینڈک، کچھوا، اس طرح کے جو جانور ہیں یہ سارے کے سارے جانور اللہ تعالیٰ نے حالت قعدہ میں پیدا فرمائے۔ یعنی جب ہم اور آپ قعدے کی صورت میں بیٹھتے ہیں، جسے بولتے ہیں تشہد پڑھتے ہیں، بیٹھتے ہیں جس وقت التحیات کے لیے، اسی حالت کو ہم اور آپ اپنی زبان میں قعدے کی حالت بولتے ہیں۔ مینڈک اسی حالت میں ہے۔ بعض کچھ اور جانور پیدا فرمائے، جیسے چیٹی ہے، زمین پر رینگنے والی مخلوق، چیٹا ہے، اس کے علاوہ اور چھوٹے چھوٹے مہین سے باریک کیڑے مکوڑے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بعض پیدا فرمائے ہیں، اور اس کا ذکر کتاب جس کا نام ہے کیا آپ جانتے ہیں، اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ ساری مخلوق حالت سجدہ میں ہے۔ اب ذرا غور کرو،
اور سوچو تمہارے رب نے تم پر کتنا احسان کیا ہے کہ درختوں کو اللہ تعالیٰ نے حالت قیام دے دیا، جانوروں کو، جھکنے والوں کو حالت رکوع دے دیا، میںڈک جیسے جانوروں کو حالت قعدہ دے دیا، چیٹی جیسے جانوروں کو حالت سجدہ دے دیا۔ یہ سارے کے سارے اپنی اپنی عبادتوں میں ہیں اور اللہ کے حضور سجدہ و ریز ہیں۔ انسان تو اپنے نصیبہ پر فخر کر کہ تیرے رب نے تجھے کتنی توفیق بخشی ہے، تو چاہے تو قیام بھی کر سکتا ہے، تو چاہے تو قعدہ بھی کر سکتا ہے، تو چاہے تو رکوع بھی کر سکتا ہے، تو چاہے تو سجدہ بھی کر سکتا ہے، تو چاہے جیسے چاہے اپنے رب کے حضور گڑ گڑا سکتا ہے۔ اللہ نے کرم فرمایا نہیں فرمایا؟ مگر انسان کبھی رب کی قدرتوں پر، رب کی نوازشات پر غور و فکر نہیں کرتا۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے نکات اور بہت ساری چیزیں، اور جہاں تک اس رب کی رحمتوں کی بارشوں کی بات ہے تو حضرت امیر المومنین حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس شہزادے حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ روزانہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر 390 مرتبہ نظر رحمت فرماتا ہے۔ 390 مرتبہ اس رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر تو دیکھو آج ہمارے معاشرے کا حال بڑا عجیب و غریب ہے میرے بھائی۔ آج ہم رب کی رحمتوں سے جو دوری اختیار کیے ہوئے ہیں وہ ہمارے اعمال کا صلہ ہے۔ کاش ہم نے صحیح معنوں میں اس پر عمل کیا ہوتا۔ آج رمضان شریف کے ان مبارک ایام میں نہ ہمیں قرآن کی تلاوت سے محبت ہے، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں، نہ صحیح معنوں میں تراویح یا نماز پڑھنے کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں۔ کھلے خزانہ اسی انداز سے گھومتے ہیں جس طرح ہم پر کہ رمضان شریف کا کوئی ادب و احترام ہی نہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ میرے بھائیوں اللہ سے ڈرو، اس کی پکڑ بھی بہت سخت ہے، اس کی پکڑ اتنی سخت ہے کہ جس کا اندازہ ہم اور آپ نہیں لگا سکتے۔ کیا آپ جانتے ہی میں ایک روایت ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں جس وقت قوم کے اندر پیدا ہوں گی، 2 چیزیں، یعنی قوم علماء اور فقہاء کو برا کہنا شروع کر دے گی تو اس وقت اللہ تعالیٰ ان میں 3 عذاب مسلط کر دے گا۔ پہلا عذاب تو یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کی روزیوں سے برکتوں کو ختم کر دے گا۔ دوسرا عذاب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان پر ظالم حکمرانوں کو مسلط فرما دے گا۔ تیسرا عذاب یہ ہوگا کہ وہ دنیا سے بے ایمان اٹھیں گے۔ اس لیے میرے بھائی اس اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف دل و دماغ میں پیدا کرو۔ ایمان بچانا آسان نہیں ہے، دنیا میں مرنا تو سب کو ہی ہے، مگر کامیاب وہی ہوں گے جو ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے ہوں۔ اور ایمان کبھی ہم اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں۔ آج ہمارے حالات، اگر حالات کی دنیا میں ہم اور آپ جا کر دیکھتے ہیں تو ایک جملہ ہمارا اور سنیے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اور آپ کے لیے جو احسانات فرمائے ہیں، حالانکہ نصیحتوں کی باتیں بہت ساری ہیں جو آخر میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا، مگر اب ذرا دیر کے لیے غور کرو کیا واقعی ہمارے ان چیزوں پر عمل ہے یا نہیں۔ ایک حدیث شریف آپ حضرات تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف میں معراج کی رات میں فرماتے ہیں میرا گزر 7ویں آسمان پر ہوا تو میں نے جنت کے دروازوں کو دیکھا۔ جنت کے ہر فاٹک پر نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب میں پہنچا تو پہلے فاٹک پر جب پہنچا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس پر ایک عبارت لکھی ہوئی تھی اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں عبارت یہ تھی، لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ جو دنیا اور آخرت میں آرام سے زندگی بسر کرنا چاہتا ہے وہ 4 چیزوں پر کو لازم کر لے، 4 چیزیں لازم کر لے۔ پہلی قناعت، یعنی قناعت کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کرے۔ دوسرے عداوت و دشمنی سے بچتا رہے، حسد سے دور بھاگا کرے، اور غربا اور ساتھ ہی ساتھ فقراء مساکین اور نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں دوسرے فاٹک پر پہنچا تو وہاں بھی ایک لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے نیچے ایک تحریر تھی، لکھا تھا جو دنیا و آخرت میں بھلائی چاہتا ہے۔ جملوں پہ غور فرمائیں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں لکھا تھا کہ وہ یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرا کرے، بیواؤں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرے، مسلمانوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں ان کی مدد کیا کرے، اور فقراء مساکین کی صحبت کو اختیار کیا کرے۔ تیسرے دروازے پر نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، تیسرے فاٹک پر لکھا تھا
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اور جب یہ لکھا تھا تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اس کے نیچے ایک عبارت لکھی تھی، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی ذریعہ ہوتا ہے، لہذا صحت و تندرستی کا بھی ذریعہ ہے، اور وہ ذریعہ یہ ہے، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غذا اور خوراک میں کمی کرنا، غذا اور خوراک میں کمی کرنا پہلا۔ دوسرا کیا تھا؟ گفتگو کم اور ضرورت پر کرنا۔ تیسرا تھا عورت کے ساتھ مجامعات کرنے میں اعتدال برتنا، اور چوتھا تھا سونے میں کمی اور درمیانہ روی اختیار کرنا۔ یہ تیسرا دروازہ ہوا، ابھی ان کے ایک دروازے کے پہلو پر انشاءاللہ العزیز آپ حضرات سے گفتگو ہوگی۔ چوتھے کی باری آئی، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے نیچے لکھا ہوا تھا، یہ چار چیزیں لکھی ہوئی تھی کہ جو شخص اللہ عز و جل اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کی تعظیم کرے۔ جو اللہ عز و جل اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کی تعظیم کرے۔ جو اللہ عز و جل اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی تعظیم کرے، اور جو اللہ عز و جل اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ جب وہ بولے تو سچ بولے ورنہ چپ رہے۔ چار باتیں لکھی تھی۔ پانچویں دروازے پر نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لکھا تھا کہ جو شخص کسی پر ظلم نہ کرے ظلم نہ کیا جائے گا۔ دیکھیں ہمارے سرکار کیا فرما رہے ہیں، جنت کے دروازوں کی بات ہے، جو شخص کسی پر ظلم نہ کرے ظلم نہ کیا جائے گا، جو کسی کو گالیاں نہ دے گالی نہ دیا جائے گا، جو کسی کی توہین نہ کرے وہ توہین نہ کیا جائے گا، اور اخیر میں لکھا تھا جو دنیا و آخرت میں بھلائی چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا وظیفہ مقرر کر لے۔ کئے دروازے ہو گئے؟ 4 5۔ چھٹے دروازے کی بات بڑے غور سے سنیے گا۔ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرا گزر چھٹے فاٹک پر ہوا، نظر پڑی تو میں نے دیکھا اس میں لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور اللہ کے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں اس میں لکھا تھا کہ جو دیکھیے کتنے کام کی بات لکھی ہے، آج مومنین اس کی طرف غور و فکر نہیں کرتے۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر جو شخص یہ چاہتا ہے کہ حالت نزا میں اس کی سختیوں کو آسان کر دیا جائے، یعنی موت کے وقت نزا کے عالم میں اس کے ساتھ آسانی کی جائے، تو اسے چاہیے لوگوں سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آیا کرے، اچھی گفتگو کیا کرے۔ کتنی کام کی بات ہے، اس پر بھی غور گفتگو ہوگی ہماری رات کی۔ دوسرے جو شخص چاہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی قبر پاک اور صاف رہے، اس کی قبر کو یعنی اس کی قبر میں اس کے جسم کو کیڑے اور مکوڑے نہ کھائیں، تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ لکھا تھا کہ وہ اللہ کے گھروں یعنی مسجدوں کو صاف ستھرا کیا کرے۔ تیسری بات لکھی تھی کہ جو شخص چاہتا ہے اس کا جسم قبر میں بوسیدہ نہ ہو، تر و تازہ رہے، جسم قبر میں بوسیدہ نہ ہو، تر و تازہ رہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لکھا تھا کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کیا کرے، اور اس کے آخر میں لکھا ہوا تھا چوتھی بات اللہ اللہ۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو روشن و منور کر دے، اور اس کی قبر میں بچھو نہ آئے، کیڑے مکوڑے نہ کاٹے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں لکھا تھا اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کے گھروں کو روشن و منور کیا کرے۔ یہ 4 باتیں ہو گئیں۔ 7ویں فاٹک پر جب نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، فرماتے ہیں وہاں لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور لکھا تھا 4 عادتوں سے انسان کا دل منور ہوتا ہے، 4 عادتوں سے انسان کا دل منور ہوتا ہے، اور منور ہونے کا مقصد یہ ہے کیا؟ بیماروں کی عیادت کرنے سے۔ آج ہمارے قوم مسلم میں یہ نعمت بھی ہم سے چلی گئی، بیماروں کی عیادت کرنے سے، اور فرماتے ہیں جنازے کی نماز پڑھانے سے انسان کا دل ان 4 باتوں سے منور ہوتا ہے، بیماروں کی عیادت کرنے سے، جنازے کی نماز پڑھانے سے، اور فرماتے ہیں میت کو کفن خرید کر دینے سے، میت کو کفن خرید کر دینے سے، اور دنیاوی
خواہشات سے اپنے نفس کو بچانے سے، یعنی دنیاوی لذتوں سے اپنے آپ کو روکنے سے۔ 4 چیزوں سے انسان کا دل منور ہوتا ہے۔ اور آگے بڑھو 8ویں باب پر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچتے ہیں تو فرماتے، لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پیارے آقا نے ہمیں زندگی گزارنے کے کیسے کیسے طریقے سکھائے ہیں، کاش ہم نے اور آپ نے اس پر عمل کر لیا ہوتا۔ پوری سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کر دیکھیے، ایک ایک پہلو ایسا نایاب پہلو ملے گا کہ جس پر اگر ہم صحیح معنوں میں عمل کر لیں تو ہماری دنیا بھی اچھی ہوگی، ہماری آخرت بھی اچھی ہوگی۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، کیا لکھا تھا جب 8ویں فاٹک پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لکھا تھا جب گھر میں داخل ہو تو 4 چیزیں اختیار کر لیا کرو، یعنی 4 چیزوں کی عادت ڈال لو۔ سب سے پہلے گھر میں جب داخل ہو تو سچ بولا کرو۔ کیا فرمایا؟ سچ بولا کرو۔ دوسرے، سخاوت کیا کرو، اہل خانہ پر سخاوت کیا کرو۔ حسن اخلاق سے پیش آیا کرو، اچھی اخلاق سے، اور لوگوں سے پریشانیوں اور مصیبتوں کو دور کیا کرو۔ یہ 8 اب باب میں 8 فاٹک پر الگ الگ لکھی تھی۔ اب ذرا دیر کے لیے علیحدہ علیحدہ سب کی تشریح کروں گا تو وقت بہت کافی لگے گا۔ صرف چند جملوں میں 2-4 باتیں سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جنت کے بابوں میں ہے یہ قناعت، حسد سے بچنا، عداوت و دشمنی سے بچنا، بیواؤں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یتیموں کے سروں پر ہاتھ پھیرنا۔ آج ہماری زندگی کے ایک طریقہ کار بن گیا ہے میرے بھائی۔ اللہ سے ڈرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی فرماتا ہے اس کی مخلوق پر جو جتنا رحم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اور بھی رحم فرماتا ہے۔ اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمیشہ رحم کرنا چاہیے۔ آج ہمارا کردار کیا ہے؟ بیواؤں کے ساتھ حسن سلوک کرنا تو بہت دور کی بات رہی، یتیموں کے سروں پر ہاتھ پھیرنا تو بہت دور کی بات رہی۔ آج ہمارا طریقہ کار یہ بن گیا ہے میرے بھائی کہ آج ہم اپنے اہل خانہ، اپنے ماں باپ، اپنے بھائی، اپنے بہن، اپنے عزیز و اقربا کا بھی حق ادا کرنے کے لیے صحیح معنوں میں تیار نہیں ہیں۔ اگر ہماری بہن کہیں پریشان ہے، رو رہی ہے تو ہم اس بہن کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارا بھائی اگر کہیں پریشان ہے تو ہم دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارے والدین پریشان ہیں تو دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارے عزیز و اقربا پریشان ہیں تو ہم دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ سوچو، جس نبی نے ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم دی ہے، اور وہ تعلیم بیواؤں کے ساتھ حسن سلوک کرو اور یتیموں کے سروں پر شفقت کا ہاتھ پھیرا کرو۔ ارے جب انسان ان کے ساتھ کرے گا تو ان کے ساتھ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال کے ساتھ کرے گا تو یقیناً اللہ نے چاہا اس پر رب کی رحمتوں کی بارشیں ضرور ہوں گی۔ آج ہم اور آپ وہ بھی نہیں کرتے۔ اور بھی بہت ساری چیزیں لکھی ہیں اس میں، گالی نہ دیا کرو، ظلم نہ کیا کرو۔ ایک جملہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں جو 6 باب کا تھا، جس پر روشنی ڈالنا بہت ضروری سمجھتا ہوں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے جسموں سے روحیں آسانی کے ساتھ عالم نظام تمہارے ساتھ آسانی کر دی جائے، رحم کر دیا جائے، تو لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق، اچھے سلوک کیا کرو، اخلاق سے پیش آیا کرو۔ اب اخلاق کتنی بڑی دولت ہے، اسلام میں اس کا ایک بہت بڑا مقام بھی ہے اور بڑی عظمتیں بھی ہیں۔ نزا کے عالم میں اخلاق کا جو حکم دیا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ اگر ہم اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے، اچھی بات کریں گے، ترش مزاجی سے کام نہ لے کر پیار و محبت سے کام لیں گے، تو اس کا فائدہ ہمیں حالت نزا میں بوقت موت، نزا یعنی موت کے وقت، اس وقت نصیب ہوگا۔ اب اخلاق کا معنی یہ ہے، تو اگر ہم نے اعمال کر لیے اچھے، خدا کا ذکر کر لیا، قرآن کی تلاوت کر لی، نبی پر درود و سلام پڑھ لیے، تب کیا عالم ہوگا؟ ثواب ملے گا نہیں ملے گا؟ دوسری روایت، وقت کافی ہو رہا ہے اس لیے جلدی مختصر سے انداز میں 2-4 جملے اور پہنچانا چاہتا ہوں۔ اپنے جسموں کو، یعنی قبر میں چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو اللہ تعالیٰ کیڑے مکوڑوں سے محفوظ کر دے۔ کتنا اچھا جملہ لکھا، مسجدوں کو صاف ستھرا رکھا کرو، تمہارے جسم قبر میں بوسیدہ نہ ہو، تر و تازہ رہیں، اللہ کی مسجدوں کو آباد کیا کرو، تمہاری قبر میں سانپ اور بچھو کیڑے مکوڑے نہ آئے، اللہ کے گھروں کو روشن و منور کیا کرو۔ میرے بھائیوں، اسی جملے پر ایک جملہ کہہ کر اپنی گفتگو کو کوشش کروں گا ختم کرنے کی۔ ذرا سوچو، آج ہماری محبت اپنی مساجدوں سے کتنی ہے۔ آج اگر لاک ڈاؤن ہے تو وہ تو ایک مجبوری ہے، چلیے کوئی بات نہیں، اس پر عمل کرنا ہمارا اور آپ سب کا کام ہے، اس لیے کہ ہمارے ہندوستان کی حکومت کے علاوہ اور
دنیا میں سب جگہ لاک ڈاؤن ہے، اور ہمارے ہاں جو لاک ڈاؤن کا فیصلہ لیا گیا یہ ہماری بہتری اور بھلائی کے لیے لیا گیا ہے۔ یہ بڑی اچھی بات ہے، اللہ نے چاہا ہم اور آپ اس بیماری سے نجات بھی پائیں گے۔ بہرحال آج اگر یہ وقت ہے، اس سے پہلے تو نہیں تھا، اس سے پہلے علماء بلاتے تھے، اس سے پہلے ہمارے اکابرین علماء ربانین بے شمار اولیاء کاملین ہمیشہ اسلام کی طرف بلاتے رہے، مگر قوم مومن، قوم مسلم کبھی اس بات پر غور و فکر نہیں کرتا تھا کہ ہمیں بلایا جا رہا ہے، ہم اللہ کے گھر کی طرف چلے۔ مسجدوں کا عالم کیا ہے، آج ہمارے حالات یہ ہیں کہ انسان سال بھر بھی بعض تو سال بھر مسجدوں میں آنے کے لیے تیار نہیں، اور آ بھی گئے ہیں تو جلدی نماز پڑھی۔ میرے بھائی، اگر واقعی خدا کا قرب چاہتے ہو تو سب سے پہلے قرآن کریم کو صحیح معنوں میں پڑھنا سیکھو۔ جب آپ صحیح معنوں میں قرآن پڑھنا سیکھ لیں گے تب آپ کی نماز بھی درست ہوگی، آپ کو نماز پڑھنے میں لذت بھی ہوگی، آپ کو نماز پڑھنے میں مزہ بھی آئے گا، آپ کو حلاوت و شیرینی بھی محسوس ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ ہم اور آپ صحیح معنوں میں اگر اس پر عمل کر لیں تو میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم عطا فرمایا ہے۔ سب سے پہلے نماز کو درست کرنے کے لیے قرآن کی تلاوت، تو آج ہم اور آپ اس سے بہت دور تھے۔ آج مسجدوں میں آنے کی کوشش کر رہے ہیں تو مسجدوں میں آنے نہیں دیا جا رہا۔ ہو سکتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو، اللہ نہ کرے ہمارے جملے پکڑے نہ جائیں، مولا اپنے حبیب پاک کے صدقے میں معاف فرمائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہماری رات کی بھی پکڑ ہو ہماری بدعمالیوں کے صلے میں کہ تمہیں ہمیشہ بلایا جاتا تھا تو نہیں جاتے تھے، آج جانا چاہتے ہو تو مسجدوں میں جانے کے لیے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ یہ صرف ہمارے اعمال کی سزا بھی ہو سکتی ہے، بہرحال یہ خدا جانے کیا ہے کیا نہیں، یہ تو اللہ اس کا رسول جانتا ہے۔ ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم صحیح معنوں میں مذہب اسلام کے اصولوں پر عمل کریں۔ قرآن، نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ ماہ رمضان شریف ہے، حالانکہ اس کی بھی بڑی فضیلتیں ہیں، اس میں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ جو ہمارے غربا، مساکین، یتامہ اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں ان کے ساتھ ہمارا عمل ہو، اور ساتھ ہی ساتھ بھلائی اور بہتری بھی ان کے ساتھ ہماری ہو کہ ہم اور آپ جتنی بھی ہم سے مدد ہو سکتی ہے ہم غریبوں، یتیموں، مسکینوں، بے سہاراؤں کی مدد کریں۔ اور ایسے وقت میں اسلام نے یہ بھی پیغام نہیں دیا ہے کہ ہم اور آپ صرف قوم مسلم کو ہی دیکھیں، نہیں، اگر ہمارے پڑوس میں کوئی صحیح، چاہے وہ مسلم ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، ہمارے اسلام کا پیغام یہی ہے کہ ہم اس کی جو بھی مدد ہو سکتا ہے ہمیں کرنی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ اسلام میں بہت سارے تقاضے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں اور آپ کو مذہب اسلام کے اصولوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے نمازی بننے کی کوشش کیجیے، اور نماز، قرآن، نبی پر درود پاک، اور اگر ہم نے ان تمام چیزوں پر عمل کر لیا ہے تو اللہ نے چاہا دونوں جہان میں ہمارے لیے بھلائی ہوگی۔ اور ایک جملہ آخر میں کہہ کر گزرنا چاہتا ہوں، حالانکہ نکات تو بہت سارے بیان کیے گئے ہیں، علماء نے بھی کیے ہیں اور ہمارے بزرگوں نے بھی کیے ہیں۔ سارے کاموں کو چھوڑ کر انسان اپنے رب کا ہو جائے تو ساری کائنات اس کی ہو جائے گی۔ اگر صحیح معنوں میں انسان رب کا ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر اگر مکمل آپ بھروسہ کریں تو ایک جملہ میں ایک اخیر میں کہہ کر چلنا چاہتا ہوں کہ اگر انسان صحیح معنوں میں خدا کا ہو جاتا ہے تو ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے، اور اس کی بے شمار مثالیں بھی ہیں، بے شمار ایسی چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں اور آپ کو ہدایت عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، اسلام پر عمل کرو، قرآن کی تلاوت کرو، اور زیادہ سے زیادہ کوشش یہ کرو کہ آپ سے اچھے اعمال ہوں، اسی میں ہماری عافیت ہے۔ ایمان جیسی عظیم المرتبت نعمت کو صحیح معنوں میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہے اس پر عمل، اس پر کوشش کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہو، اور ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ العزیز آئندہ اگر زندگی رہی تو کچھ عرض و معروض آپ حضرات کے سامنے کیا جائے گا۔ یہ پہلا اتفاق ہے، اور اس عریضے میں قصداً یا ساون جو بھی خامیاں ہوں مولا اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب پاک کے صدقے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے ان خطاؤں کو ہماری معاف فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں اور آپ سب کو مذہب اسلام کے تمام اصولوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک جملہ آخر میں سنیے گا، ماہ رمضان شریف میں روزہ دار بھائی جو بے شمار فضیلتیں تو سنتے ہی ہوں گے، ایک جملہ میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، یہ روزہ دار کیسی عظیم الشان ملکیت کا مالک ہے۔ افطار کے وقت، سحری کے وقت، تمام ایام میں تمام جو ساعتیں ہیں ان میں اس کی دعائیں قبول ہوتی تو ہوتی ہی انشاءاللہ العزیز۔ ایک دعا دیکھیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو حکم فرماتا ہے کہ تم اپنی عبادتوں کو چھوڑ کر روزہ دار جو دعائیں مانگتے ہیں ان کی دعاؤں پر آمین کہا کرو۔
کتنی بڑی بات ہے، عرش کو اٹھانے والے فرشتوں سے اپنی عبادتوں کو چھوڑ کر روزہ دار کی دعاؤں پر، روزہ دار جو ہے جو دعائیں مانگ رہا ہے اس کی دعاؤں پر آمین کہا کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ بھی ایک بڑی عظیم المرتبہ عبادت ہے۔ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مروی کی گئی ہے کہ جس نے ایک روزہ قصداً جان بوجھ کر چھوڑا بغیر کسی عذر شرعی کے، وہ 9 لاکھ سال تک جہنم میں جلے گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر ایک روزہ کسی نے قصداً چھوڑ دیا ہے، پورے سال وہ روزے رکھے مگر اس ماہ رمضان شریف کے ایک روزے کے برابر بھی ثواب نہیں پا سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان بخشا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہدایت عطا فرمائے۔ ہمارے اس ملک ہندوستان میں اس وقت جو بلا یا پوری دنیا میں چل رہی ہے بلا ہے یا کیا ہے خدا جانے، اللہ تعالیٰ ہمارے ہندوستان میں بھی امن و امان قائم فرمائے اور پوری دنیا میں امن و امان قائم فرمائے۔ ہمارے اور آپ سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے، اپنا رحم و کرم فرمائے۔ آقا کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں اور آپ کو مذہب اسلام کے تمام اصولوں پر صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے ڈرو، 3 چیزوں میں اگر دل نہ لگے، خدا کے ذکر میں، نماز پڑھنے میں، تلاوت قرآن میں، تو سمجھ لو خدا کی توفیق کے دروازے بند ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ مولا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں اور ہماری اور آپ سب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تن بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہے چند دن کے چہچہے، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ اب ہوائیں ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ، جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔